اس مہینے میں کوئی نفلی عبادت کرے گا تو اس مہینے کی برکت سے اس کو فرض عبادت کے برابر ثواب ملے گا، اور اگر کوئی شخص اس مہینے میں فرض ادا کرے گا تو اللہ اس کے ثواب کو 70 گنا بڑھا کر عطا فرمائیں گے۔ ارشاد فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر کوئی شخص اس مہینے میں روزہ دار کے روزے کو افطار کروائے گا تو اللہ اس کو روزہ رکھنے کے برابر ثواب عطا کرے گا، اور جس نے روزہ افطار کیا ہے اس کے ثواب میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا، اللہ کے رسول، ہم میں سے تو ہر ایک کے پاس ایسی سکت نہیں، کوئی اتنی سکت نہیں رکھتا کہ وہ کسی روزہ دار کو پیٹ بھر کے کھلا بھی سکے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ افطار کروانے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو پیٹ بھر کے کھلوایا جائے، اگر کوئی شخص کچی لسی کے ایک گھونٹ سے بھی کسی کا روزہ افطار کروائے گا تو اللہ اس کو بھی روزہ دار کے ثواب کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ مہینہ رحمت کا مہینہ ہے، یہ مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے، یہ مہینہ جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ جو شخص اس مہینے میں اپنے ماتحت پر، اپنے مملوک پر، اپنے کسی غلام پر، اپنے کسی خادم پر، اپنے کسی نوکر پر آسانی کرے گا، اللہ اس آسانی کے بدلے میں اس کو جنتوں میں داخل فرمائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے مختلف روایات ہیں آپ سے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے میں فتحت ابواب الجنہ، فتحت ابواب السماء، فتحت ابواب الرحمہ۔ مختلف روایات میں، مختلف احادیث میں مختلف الفاظ ہیں کہ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور پورا مہینہ کسی دروازے کو بند نہیں کیا جاتا، اور اس مہینے میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور پھر پورا مہینہ کسی دروازے کو کھولا نہیں جاتا۔ آپ نے ارشاد فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں کہ پکارنے والے کی پکار کو قبول کیا جاتا ہے، اس کی مانگوں کو پورا کیا جاتا ہے۔ بلکہ ایک روایت میں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب چاند طلوع ہوتا ہے رمضان کا تو پہلی ہی رات سرکش شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، سرکش جنوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اور اللہ کی طرف سے ایک منادی ندا بلند کرنے والا یہ آوازہ دیتا ہے، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اکثر، اے نیکی کے خواہش مند، اے نیکی کے متمنی، اے خیر کے چاہنے والے، آگے بڑھ، آگے بڑھ، تیرا موسم آ گیا ہے، اگر تو اس موسم میں آگے نہیں بڑھے گا تو پھر کون سا موسم ہوگا؟ اور اے شرارت کی طرف راغب رہنے والے، اے شرارت کی طرف مائل رہنے والے، رک جا، رک جا، اگر اب بھی تو نہ رکا تو پھر کون سا موسم ہوگا کہ جب تو رکے گا؟ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ایک روایت ہے، آپ نے ارشاد فرمایا اس مہینے میں ہر رات اللہ کی طرف سے فرشتے منادی بن کر ندا بلند کرتے ہیں کہ کوئی ہے اپنے رب سے مانگنے والا، آئے اپنے رب سے جو چاہے مانگے، رب اسے دے گا۔ کوئی ہے اپنے رب سے توبہ کا طلبگار، آگے بڑھے، اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لیں گے۔ کوئی ہے بخشش کا خواہش مند، آئے اپنے رب کے حضور اپنے دامن کو پھیلائے، اپنے ہاتھوں کو اٹھائے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ یہ مہینہ رحمت و برکات کا مہینہ ہے، یہ مہینہ بخش و عنایات کا مہینہ ہے، یہ مہینہ فیوز و عنایات کا مہینہ ہے، اللہ کے تقرب کا، اللہ کی خوشنودی کا مہینہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک روز منبر پہ تشریف فرما ہونے لگے، قدم رنجا ہوئے، پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو کہا آمین، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو کہا آمین، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو کہا آمین۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح منبر پہ تشریف فرما ہوتے ہوئے
اور آمین کہتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ حیران رہ گئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا، جب میں ممبر پہ قدم رکھ رہا تھا اسی وقت جبریل میرے پاس آئے، انہوں نے 3 قسم کے لوگوں کے لیے بد دعا کی، انہوں نے بد دعا کی، میں نے آمین کہا۔ وقت مختصر ہے، تشریح طلب ہے یہ روایت، لیکن میں یہ عرض کروں کہ آپ نے ارشاد فرمایا، جبریل نے کہا تف ہے اس شخص کے لیے، ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جس نے اپنے ماں باپ کو حیات پایا پھر ان کی خدمت نہ کی اور خدمت کر کے جنت حاصل نہ کی۔ جبریل نے بد دعا کی، میں نے آمین کہا۔ فرمایا دوسرے اس شخص کے لیے بد دعا کی کہ جس کے پاس میرا نام نامی اسم گرامی لیا جائے اور وہ کنجوسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے میرے اوپر درود نہ بھیجے۔ جبریل نے بد دعا کی، میں نے آمین کہا۔ اور تیسرا وہ شخص کہ جو رمضان کا مہینہ پائے پھر روزے رکھ کے اللہ کو خوش نہ کر سکا، اللہ کی رحمت کو اپنے دامن میں نہ سمیٹ سکا، کہا جبریل نے اس کے لیے بد دعا کی، میں نے آمین کہا۔ تو حضرات، رمضان کا مہینہ یہ دریائے رحمت ہے جو کہیں دور نہیں، ہمارے گھر کے اندرون میں بہہ رہا ہے۔ اگر اب بھی ہم نے اپنے دامن کو تر بتر نہ کیا اور اللہ کی رحمتوں کو نہ سمیٹا تو پھر کون سا موسم ہوگا؟ اللہ رب العزت ہمیں جاننے، سمجھنے اور اس مہینے کی برکات کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین۔